السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے پیر پگاڑا۔ سندھ کے ایک روحانی پیشوا اور آمروں کے پسندیدہ سیاسی پیر کو عقیدت مندوں کے نزدیک بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی عقیدت مندوں کے نزدیک تو پیر صاحب کا کسی حسینہ پہ مہربان ہو جانا باعث افتخار ہے، لیکن یہ پیر سیاسی حلقوں میں سیکسالوجسٹ کی حیثیت سے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار صرف حسیناؤں کی خاطر اپنی جماعت کے ٹوٹے کیے۔ لاہور کی ایک مشہور سیاسی خاتون محمودہ پر پیر صاحب بہت مہربان تھے، جبکہ یہ محمودہ عمر رسیدہ مگر صحت مند حسینہ ہونے کی بنا پر ایک ایسے ملک کی عاشق تھیں جو اس پاکستانی سیاست کے ایک اہم عہدے پر فائز ہیں۔ یہ ملک سیاست کے لیے ایوب خانی تحفہ ہیں۔ انہیں ایوب خان کی کابینہ میں خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ اپنی اہمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ محمودہ کے قریب بلکہ قریب تر اور پھر قریب ترین ہوتے گئے۔ پیر صاحب کی خواہش تھی کہ محمودہ ان کے حرم میں داخل ہو، لیکن ملک کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ملک کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ملک بھر کی تمام مصروفیات ختم کر کے رات گزارنے کے لیے گلبرگ نہر کے کنارے واقع محمودہ کی کوٹھی پر عیاشی کے لیے آ جاتے۔ یہ محمودہ پیر اور ملک کے درمیان ایک ایسا تنازع بن گئی کہ ان کی جماعت میں ملک گروپ بن گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گروپ میں صرف محمودہ اور ملک ہی شامل تھے۔ ملک صاحب کی اب جوانی ڈل چکی ہے۔ محمودہ کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، مگر وہ بالوں کو رنگ کر کے جوان ہونے پر اصرار کرتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کی آتش عشق یا آتش سیکس ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وقت ملنے پر دونوں اسلام آباد کے ایک سابق وزیر اعظم کے گیسٹ ہاؤس میں پائے جاتے ہیں۔ ملک صاحب نے جس محمودہ کی خاطر پیر صاحب کو ناراض کیا تھا، آج اسی محمودہ کی خاطر کئی سیاستدانوں کو ناراض کرنے پر ادار کھائے بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب کا اصرار ہے کہ ملک آج بھی محمودہ سے دستبردار ہو جائیں تو ان کی جماعت ایک ہونے کے ضمن میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بار محمودہ کو ہمارے ہاں کھانے کی دعوت پر بھیج کر تو دیکھیں، پھر انہیں گوشت و دال کے بھاؤ معلوم ہو جائیں گے۔ ملک صاحب اس رسم کو توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس ایک بار جانے والی عورت کسی نوجوان مرد کے قابو میں نہیں آتی۔ اگر محمودہ نے ڈھلتی جوانی میں پیر صاحب کا حرم دیکھ لیا تو پھر وہ کسی ملک کے پاس جانے کی ضرورت مند نہیں رہے گی، بلکہ پیر صاحب کے ہی گیت گاتی پھرے گی۔ پیر صاحب ماضی میں بھی کئی ادھیڑ عمر سیاستدان عورتوں کو ڈھیر کر چکے ہیں۔ ان میں ایک ایسی بی بی بھی ہے جو پیر صاحب کے ہاں سے گزر کر سرکاری جماعت میں عہدہ تک حاصل کر چکی ہے۔ لیکن جس وقت یہ سب لاہور میں آتے ہیں تو تمام سیاسی وابستگیوں کو بالا طاق رکھ کر ان کے ہاں حاضری کو اپنی بے قراری کا ثبوت قرار دیتے ہیں۔ ان پیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ جس سیاسی لونڈے پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور جس خاتون پر مہربان ہوتے ہیں وہ ایم پی اے، ایم این اے، سینٹ کی رکن، صوبائی وفاقی وزیر اور نہ جانے کیا کچھ بن جاتی ہے۔ بات ہو رہی تھی ملک اور محمودہ کی۔ ان دونوں کی ملاقات اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس میں ہوتی ہے۔ دونوں مل کر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ جوں جوں رات ڈھلتی ہے، محمودہ کی بوڑھی جوانی بے لگام ہوتی جاتی ہے اور سیاسی بوڑھیوں پر اس ایک بار پھر جوانی غالب آ جاتی ہے۔ ایسی ہی حالت میں گیسٹ ہاؤس میں لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس افسر کو حکم دیا جاتا ہے کہ لاہور میں سابق وزیر اعظم کے بہنوئی کو گرفتار کر لیا جائے کہ اس نے محمودہ پر قیامت ڈھائی دی ہے۔ حکم دینے والا کہہ رہا تھا کہ جناب فراڈیا وہ میری محمودہ کے ساتھ۔ اعلیٰ افسر نے یقین دلایا کہ محمودہ کو شکار کرنے والا بٹ آج ہی تھانوں میں ذلیل ہوگا۔ چنانچہ رات گئے پولیس نے ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی پہ چھاپہ مارا، لیکن سابق وزیر اعظم کا رشتہ دار
اس وقت بازار حسن میں اپنی 2 نمبر بیوی یاداشتہ کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ وائرلیس چلی اور ایک بڑا سیاسی کردار پولیس کی حراست میں آ گیا۔ اس گرفتاری کو اس سیاسی کردار کی داشتہ بھی دیکھ رہی تھی جو سالہ سال سے بلکوں کی داشتہ بننے پر مجبور یا خوش ہے۔ مجبور تو نہیں، اسے خوش ہی کہا جائے کہ اس کے وطن سے تو اب بلکوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب اگر اپنی اس ببلی کو چھوڑے گا تو اسے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ ببلی کسی بھی وقت اس کی بیٹی کو بازار کی زینت بنا سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں بلکوں اور ببلی کے اس کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن محمودہ اور ملک کے کھیل نے بلکوں کو جیل میں بند کر رکھا ہے اور یقیناً اس وقت تک بند رہے گا جب تک ان کا اقتدار باقی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلکوں اپنی شکست تسلیم کر کے محمودہ کو راضی کر لے، لیکن سنا ہے کہ بلکوں اپنی دھن کا پکا ہے، وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر سکتا ہے، کسی بوڑھی گھوڑی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پیر صاحب ان دنوں لاہور میں اس لیے آؤٹ ہیں کہ خواتین کی نشستوں پر انتخابات نہیں ہو رہے۔ جو ہی کوئی حکومت خواتین کی مخصوص نشستوں پر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوگی تو پیر صاحب لاہور میں ڈیرے ڈال لیں گے، اور پھر جو سیاسی وڈیریاں انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوں گی، ان کا تعلق خواہ کسی بھی جماعت سے ہو، وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں گی۔ پیر صاحب اپنی نجی محفلوں میں اکثر یہ بتاتے ہیں کہ فلاں عورت جو اس وقت فلاں عہدے پر بیٹھی ہے، وہ ایک وقت ہمارے پاس آئی تھی، اس نے ہمارے ساتھ گپ شپ کی، کھانا کھایا، رات کی مہمان بنی، صبح اٹھی تو سیاسی کارکن یا ادب کی ٹھیکیدار ہونے کی بجائے ایم پی اے یا ایم این اے تھی۔ پیر صاحب کی کشش و کرامات کا سلسلہ صرف ان تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ یہ روحانی کیفیت ان کی اگلی نسلوں میں برترجہ تم شامل رہی، جبکہ پیر صاحب نے اپنے خاندان کو بھی نہیں بخشا۔ ان کے بیٹے گھور علی راشدی نے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ پیر صاحب کی اپنی بہو سے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات بڑھ کر عدالت تک بھی گئی۔ اس دوران ایک روزنامے کو انٹرویو دیتے ہوئے گھور راشدی نے بتایا کہ جو عورت صبح 5 بجے گھر آئے اور 3 بجے سپہر کھانا ناشتہ کرے، وہ بھلا بچوں کا کیا خیال کر سکتی ہے؟ میرے موسیٰ اور عیسیٰ 2 سال اسکول میں فیل ہوئے، وہ پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ انہیں ماں کی مناسب توجہ نہیں مل رہی، جبکہ بچوں کی ماں کی فیشن شو سے فرصت نہیں ملتی۔ سر شام ہی گھر پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگیوں کا جشن شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں بوتیک کے نام سے 2 نمبر کاروبار کھول رکھا ہے اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، اور میرے پاس تمام ثبوت اور ویڈیوز موجود ہیں۔ پیر علی گھور راشدی نے کہا، میری قسمت میں اس دن ہی زہر گھول دیا گیا تھا جب میری شادی آنسا قمر سے طے پائی۔ نوابزادہ نصر اللہ کی بہن اپنی بیٹی سے میری شادی کرانا چاہتی تھی، مگر وہ 200 کلو سے زیادہ بھاری تھی، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے میرا رشتہ اپنی ہمسائی آنسا قمر سے طے کر دیا۔ میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے، جبکہ میں خوش نہیں تھا، اور میں نے بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات آنسا کی مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ گھبراہٹ میں کچھ سجائی نہیں دیا، آخر جوتا سنگایا تو اسے ہوش آیا۔ ساری رات جا کر گزاری کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلے روز والد صاحب کو شکایت کی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور پھر تواتر کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ میں ماں سے اکثر کہتا، ماں آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مرگی کی مریضہ سے میری شادی کر دی ہے، مگر ماں سب سے زیادہ اسے چاہتی تھی۔ ماں کہتی، بیٹا ایسی بیوی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میں کہتا، ماں اگر اسے باورچی خانے میں کھانا بناتے ہوئے یا باتھ روم میں مرگی کا دورہ پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تو ماں کہتی کہ اس کے لیے بہت سارے نوکر ہیں، تم فکر مت کرو۔ ماں نے اس کی ہمیشہ حمایت کی، اس پر بھروسہ کیا، مگر اس نے ماں کی مانگ کا سندور چھین لیا۔ بڑھاپے میں اس نے ایسا دکھ دیا جس کا مداوع ممکن نہیں ہے۔ علی گھور راشدی نے بتایا، میں اپنی شرافت میں لٹ گیا ہوں، مجھے میری بیوی نے ہمیشہ بیوقوف بنایا۔ میرے پاس کنگری ہاؤس کراچی میں بہت کم عرصہ رہی،
علاج کے بہانے لاہور میں ٹکی رہتی اور اگر کچھ 6 ماہ بعد کراچی آتی تو انہیں دورے پڑنے شروع ہو جاتے۔ میرے پاس اس کی مرگی کی سب رپورٹیں موجود ہیں جس کا میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اور انسا قمر جہاز میں کراچی جا رہے تو فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں محترمہ کو دورہ پڑ گیا۔ مجھے مصیبت پڑ گئی کہ کیا کروں۔ وہاں دوسرے مسافر بھی اکٹھے ہو گئے، سب عملہ بھی گھبرا گیا، فوراً فرسٹ ایڈ دی گئی، مگر مجھے معلوم تھا کہ صرف جوتا سنگانے ہی سے مسئلہ حل ہوگا۔ بہت شرمندگی کے ساتھ میں نے گندا جوتا بیگ سے نکال کر اس کو سنگایا تو وہ ہوش میں آئی۔ مجھے کہاں کہاں شرمندگی اٹھانی پڑی میں بتا نہیں سکتا، سارا جہاں اس کی حرکتوں سے واقف ہے۔ مرگی کے دورے میں وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، کئی مرتبہ ناک، کان اور زبان پہ چوٹیں آئی ہیں۔ آپ اس کی زبان دیکھ لیں، جگہ جگہ سے کٹ چکی ہے، ناک پر چوٹیں آئی ہیں اور بدنام میں ہو گیا ہوں کہ ایلی گور نے پیٹا ہے، جبکہ وہ مرگی کے دورے سے عجیب حرکتیں تڑپ تڑپ کے ہاتھ پاؤں مارتی، کھڑے ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ چوٹیں آئیں۔ دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے، مگر ڈاکٹروں کو سب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ جب ڈاکٹروں کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں کون ہوں، تو ڈاکٹر اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تم نے کس کیس سے شادی کر لی ہے، جان چھڑاؤ اپنی، کیونکہ یہ مرگی کا کہیں بھی کوئی علاج نہیں ہے سوائے جوتے سنگانے کے۔ شروع میں تو میں بالکل خاموش ہو گیا اور اپنے آپ میں گھٹ گھٹ کے مرنے لگا، کیونکہ میں باپ کی کمائی سے کھاتا تھا، اپنا کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے میں نے گھر والوں سے بات کی اور شادی کروں گا، کیونکہ مجھے ہوش مند بیوی چاہیے، لہٰذا والدین نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ جب قمر زمان کھنگا صاحب کو معلوم پڑا تو انہوں نے کہا آپ دوسری شادی کر لیں مگر اس کو طلاق مت دیں۔ لہٰذا میں نے نہ صرف اس کو لادہ ڈیفینس میں گھر لے کر دیا بلکہ اس کے نام ٹرانسفر کر دیا اور بچوں کی نام جائیداد بھی لکھ دی، اتنی جائیداد کہ خود ان کے خاندان سوچ نہیں سکتے۔ میں بچوں کو باقاعدگی سے 30,000 خرچہ دیتا رہا ہوں تاکہ ان کی پڑھائی جاری رہے، مگر مجھ سے علیحدہ رہنے پر بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ بچے مارے مارے پھیر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا حرج ہوا، وہ 2 سال فیل ہو گئے۔ بچوں نے بتایا کہ ان کا اس ماحول میں دم گھٹتا ہے۔ ماں صبح 5 بجے گھر آتی ہے اور 2 بجے تک سوتی ہے، پھر شام کو گھر پر سیاسی لوگوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ مسلم لیگی اور پیپل پارٹی والے عوام کے سامنے تو دستے گریباں ہیں، مگر ڈیفینس میں جا کے ایک ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات بھول کر اکٹھا شیئر کرتے ہیں۔ ان سیاسی لوگوں کی خدمت کے لیے فیشن شوز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ڈیفینس میں گھر میں کسی قسم کا کاروبار کرنا ممنوع ہے، مگر محترمہ نے گھر پر بوتیک کھول رکھا ہے تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ اکثر اسلام آباد کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ فیشن شوز کے اخراجات اور اسلام آباد کے اخراجات اور 2-2 لاکھ روپے کے کڑے کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ میرے بڑے بھائی میری والدہ کو اکثر کہتے تھے کہ لاہور میں بہت گڑبڑ ہے اور محترمہ 2 نمبر کام کر رہی ہے، اور والد صاحب کو سب معلوم ہے، مگر والدہ یقین نہیں کرتی تھی۔ میں خود بھی بھائی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میں جب گھر آتا تو دیکھتا گھر پر میلاد ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، میں حیران رہ جاتا، مگر جب والدہ نے والد کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو سب سراغ مل گیا کہ یہ کارنامے تو بہو رانی کے ہیں۔ وہ ماڈلنگ اور فیشن شو کے بہانے لڑکیوں کو گھر پر بلاتی، محفلیں سجاتی اور والد صاحب کو خوش کرتی۔ والدہ صاحب کے احتجاج پر ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا گیا اور میرے بچوں کو مجھ سے چھیننے اور میری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر میں عدالت میں سب ثبوت پیش کروں گا اور سب کو ننگا کروں گا۔ مگر دوسروں کو ننگا کرنے کا عزم رکھنے والے گور راشدی کو اپنے لب سینہ پڑے اور اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ گور راشدی اب پراسرار طور پر منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں، مگر پیر صاحب کی کرامات بس دستور جاری ہیں اور انہوں نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت 14 سالہ لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ پیر صاحب کے پوتے نے داماد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تو وہ ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے مار کھا گیا۔ 5 اگست 1997
کو خبر ملی کہ پیر بگاڑا کا پوتا اور وزیر مملکت مخدوم احمد محمود کا بھانجا اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں رات گزار کر کال گل اور 13,000 روپے کا بل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وزیر مملکت نے پیسے بھجوائے اور اپنے بھانجے کی طرف سے آئندہ ایسی شکایت نہ ہونے کی ضمانت دے کر کال گل اس کے دلال کو واپس کروائی۔ تفصیلات کے مطابق پیر بگاڑا کا پوتا اور پیر صبغت اللہ راشدی کا بیٹا، جو وزیر مملکت مخدوم احمد محمود کا بھانجا بھی ہے، گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت کے ایک بڑے ہوٹل میں آیا اور انتہائی مہنگا کمرہ بک کروایا۔ رات کو عامر نامی دلال سے ایک کال گل بھی منگوائی۔ موصوف ساری رات بیرون شہر ٹیلی فون کالیں بھی ملاتے رہے اور اگلے روز کال گل اور ہوٹل کا 13,000 روپے کا بل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہوٹل انتظامیہ کو شک گزرا تو اس نے کمرے میں بیٹھی کال گل سے پوچھا تو 14 سالہ لڑکی رو پڑی اور بتایا کہ میں نوکری کے لیے اسلام آباد آئی تو عامر نامی دلال نے مجھے دھندے پر لگا دیا اور گزشتہ رات بک کر کے یہاں بھیجا۔ امیر زادہ ساری رات مجھ سے جنسی کھیل کھیلتا رہا اور اب غائب ہو گیا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ نے عامر دلال کو بلایا اور SHO سکریٹریٹ جمیل ہاشمی کے حوالے کر دیا۔ عامر دلال سے پولیس نے پوچھا کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی کو تو نے کیوں دھندے پر لگا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، میں غریب آدمی ہوں، پیٹ کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ پولیس اہلکار عامر دلال کو مارتے پیٹتے ہوئے ہوٹل میں لے گئے، جبکہ ہوٹل بل کے لیے جب وزیر مملکت مخدوم احمد محمود سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا جس نے بل ادا کر دیا۔ وزیر مملکت نے ہوٹل انتظامیہ کو یقین دلایا کہ آئندہ کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ SHO تھانہ سکریٹریٹ نے استغفار پر کہا کہ ہم نے کوئی رپورٹ وغیرہ اس لیے درج نہیں کی کہ رپورٹ درج کرانے والا بھی کوئی بنے، البتہ امیر زادے کے مقامی ساتھی کی تلاش جاری ہے، جو ہی وہ ملا ہم ضروری کارروائی کریں گے۔ البتہ عامر دلال اور کال گل ہم سے پوشیدہ نہیں۔ عامر سیکٹر G8 میں رہتا ہے، جب ضرورت ہوئی تو اسے پکڑ لیں گے۔ جمیل ہاشمی نے کہا، یہ واقعہ ہوا ہے لیکن کیونکہ امیر زادہ بھاگ گیا ہے، ہوٹل کو امیر زادے کے بڑوں نے بل ادا کر دیا ہے، امیر زادے کا ساتھی بھی بھاگ گیا ہے، اب رپورٹ درج کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، ہم کیا کریں؟ باوجود ان تمام تر سرگرمیوں کے پیر صاحب حکومتوں کے آنے جانے کی پیشن گوئیوں میں مصروف ہیں اور عوام اور ان کے مرید بھی، جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی قربانیاں دی ہیں، پیر صاحب کے پاؤں میں تھرکتے جسموں اور گنگتے گھنگروں کی بجائے ان کی پیشگوئیوں پر خوش چلے آ رہے ہیں۔ اللہ جانے کون بشر ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔